مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان مبارک کا 20واں روزہ اور کثیر عاشقان رمضان جمع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صبح ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اور اگر ہمیں کوئی مارے تو ہم اس کی شکایت بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیا یہ شکایت کرنا بھی غیبت کہلائے گی؟ اگر کوئی مارے تو اس سے شکایت کرنا جو آپ کی فریاد رسی کرے اور اس مقصد کے لیے کہنا، جیسے ابو کو کہا کہ فلاں نے مجھے مارا، تو ابو جا کر اس کے ابو سے بات کریں کہ میری بچی کو کیوں مارا، تو اس نیت سے ضرورتاً شکایت کرنے میں حرج نہیں۔ اور خامخواہ برائی کے لیے کہ اس نے مجھے مارا تھا، وہ نہیں ہے، وہ اس نے مجھے مارا تھا، بڑی خراب لڑکی ہے، تو یہ غیبتیں ہیں، یہ نہ کی جائے۔ یا استاد کو باجی کو کہا کہ اس نے مجھے مارا تھا اس لیے کہ باجی اس کو سمجھائے، اس نیت سے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا دل بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس کعبے کو زمزم دھوتا ہے، اس دل کو آنسو دھوتے ہیں۔ کسی کا شعر اس طرح کا۔ سر کے کعبے سے مراد ہے کہ اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ تو اللہ ہی کو کرتے ہیں، کعبے کو نہیں کرتے۔ کعبے کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ اسی کا حکم ہے۔ دل کا میل جو ہے یہ تلاوت سے دور ہوگا، موت یاد کرنے سے دور ہوگا، اور اللہ تعالی کے خوف سے، آنسو بہانے سے، عشق رسول میں رونے سے دل کا میل دور ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं फूल की पत्ती और ये गुलाब, हल्के गुलाब और बोतल और ये पत्ती बेचता हूँ मैं, और लोग यहाँ आके सवाल करते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है, इसका फायदा क्या है। तो इस बारे में आप भी कुछ बताएं हमारे को। कब्रिस्तान पे अगरबत्ती जलाते हैं, लोग कहते हैं ये फजूल है। मेरा आपसे यही सवाल है कि इसकी शरई हैसियत बताइए। फूल खुशबू देते हैं, खुशनुमा होते हैं, और इसका बेचना शरीयत ने मना नहीं किया है। यूँ तो ये पेन का बेचना शरई हैसियत बताओ इसकी, तो एक इस्तेमाल की चीज है, और इसमें अगर कोई शरई मुमानत की वजह ना हो तो ये बेचना जायज है, फिर वो शरई उसूल अपनी जगह पर है। तो इसी तरह फूल ये भी एक माल है, और इसको शरन बेचना मना नहीं है, बेचना जायज है, बल्कि फूलों का तस्करा तो हदीसों में भी है। और इसका तो तोहफा भी कोई दे तो मना ना करे कि ये खुशबू है। रहा ये कि कब्र पर इसका डालना, तो ये भी जायज है। कब्र पर के जब तक ये तर रहेंगे, ये अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं और इससे मैयत का दिल बहलता है। तो ये बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है। तो यूं मतलब इसकी शरई हैसियत बिल्कुल बहाल है। आप जो भी जायज तरीके पर इसको बेचते हैं, खरीदते हैं, वो गुनाहगार नहीं है। कब्र पर गुलाब का पानी ना डाला जाए कि ये इसराफ है, इसका कोई साहिब कब्र को फायदा नहीं है, लोगों को भी फायदा नहीं है, ये बिल्कुल मिट्टी में जज्ब हो जाता है। तो पानी डालते हैं लोग बिला वजह, ये भी इसराफ है। तदफीन के बाद, दफन करने के बाद पानी डालना, ये तो सुन्नत से साबित है। इसके अलावा जो मतलब लोग जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, तो बाल्टी भर के पानी डलवाते हैं, जेब से पैसे देते हैं, ये एक रस्म है और ये जायज नहीं है, जबकि इसकी कोई हाजत ना हो। हाँ, पौधे हैं, घास है, उसको पानी पिलाना जायज। अब उसको भी पिलाना मकसूद नहीं होता। गमला लगाते हैं और वो महाना बांध देते हैं गोरकन का, तो वो पानी पिलाता ही रहता है अपने हिसाब से। अब नहीं पिलाता तो वो खयानत करता है, वो दूसरी बात है, अगर वो नहीं पिलाता वक्त पर। तो अलबत्ता जो जाता है ना, वो कब्र पर पानी डलवाता है। तो अब यहाँ भी पौधों को डालना मकसूद नहीं होता, बस एक वो रस्म है कि पानी डालते हैं। तो यूं पानी डालना मना है। मिट्टी उड़ गई, अब मिट्टी जमा कर ली कब्र की, अब उस मिट्टी को जमाने के लिए पानी डाला, तो वो जायज है। जरूरत हो, बिला जरूरत ना हो। और गुलाब का पानी जो ये तो बहुत महंगा होता है, जो सादा पानी काम करता है उसकी जगह पर गुलाब के पानी डालने की हाजत नहीं है। अलबत्ता गुलाब का पानी बेचना जायज है। गुलाब का पानी और भी चीजों में काम आता है, फूल भी काम आते हैं। गुलकंद का नाम तो शायद बहुत सौ ने सुना होगा, ये भी तो गुलाब के फूल से बनता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों में काम आता है। पान में भी गुलकंद डालते हैं, तो ये भी जायज है। और फायदे के लिए खाते हैं या खुशबू के लिए खाते हैं, मजा आता है उस टेस्ट, मीठा पान। और तो किसी को मुंह का कैंसर हुआ हो ना, उससे मशवरा करें कि गुलकंद वाला पान खाएं या चूने वाला पान खाएं, तो वो शायद मशवरा देगा आपको। कि आजकल ये पान खाकर, गुटखे खाकर बेचारों की जो हालतें होती है ना, ये गाल का यहाँ से हिस्सा फटता है और बिल्कुल वो एक गुलदस्ते फूल जैसा बन जाता है, और ये बेचारे मुंह दिखाने से नहीं होता। अल्लाह पाक रहम करे। कैंसर का तो इलाज यही मशहूर है कि डॉक्टरों के पास नहीं है। अल्लाह पाक करम फरमा दे। तो पान गुटकों से बचने में आफियत है। या कब्र पर अगरबत्ती जलाना, मज़ारात औलिया की हिकायात सफ़ा 42, और ये रिसाला मकतबतुल मदीना का है। कब्र के ऊपर अगरबत्ती ना जलाई जाए, इसमें सुए अदब यानी बेअदबी और बदफाली है। हाँ, अगर हाजिरीन को खुशबू पहुंचाने के लिए लगाना चाहें तो कब्र के पास खाली जगह हो वहां लगाएं, कि खुशबू पहुंचाना महबूब यानी पसंदीदा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अदनान अत्तारी, बाबुल मदीना, कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मेरा सवाल ये है कि बाद ऐसे SMS आते हैं कि आप अगर ये SMS आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो कोई न कोई नुकसान हो जाएगा, ये आजमाया हुआ है। तो लिहाजा इस बारे में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से अर्ज है कि इस बारे में रहनुमाई फरमा दें।
یہ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا، تو اب پہلے تو ایک فون، تو موبائل فون کا تصور بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا کبھی، نہ اپنے پاس کوئی فون ہوتا تھا، نہ گھر میں فون ہوتا تھا، لیکن تب سے میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرچہ نکلتا تھا، وہ فتح رضویہ بھی تذکرہ ہے اس پرچے کا، ایک پرچہ نکلتا تھا کہ شیخ احمد نے مدینہ منورہ میں یہ خواب دیکھا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو چنی تو چنا، تو اتنے فلاں نے چھاپے تو یہ نفع ہوا، اس نے اس کا انکار کیا تو اس کا بچہ مر گیا، اور جیسے کسی کا بچہ مرتا نہیں ہے، بچہ بھی مرتا ہے، بچے کا باپ بھی مرتا ہے، موت تو سب کے لیے ہے۔ خیر، تو اس پرچے کے تعلق سے اتنے اتنے بانٹنا ضروری ہے، یہ لکھا ہوتا اور بھولے بھالے لوگ بیچارے چھپوا کے بانٹتے تھے، اب بھی بانٹتے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی سوال ہوا تھا، یعنی یہ پتہ نہیں کوئی جدی پشتی چل رہا ہے لگتا ہے، یعنی جس نے گڑا وہ تو کبھی کا مر چکا ہوگا، لیکن اب بعد میں چل رہا ہے، بیچارے گا کیا بنے گا، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا منع فرمایا کہ یہ غلط ہے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ ایسے میں اس کا سہارا لیتے ہیں اور ایک تفریح لیتے ہوں گے کہ یوں لکھ دو، تو ایک تو کہ یہ فائدہ ہوگا اتنے کو، اگر فارورڈ کرو گے اور نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو ڈر کر فارورڈ کریں گے لوگ، اور یہ لطف لیتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے ایس ایم ایس آگے نہ بڑھائیں، جس نے آپ کو بھیجا ہو سکے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ اذان دیتا ہے، بالخصوص فجر کی اذان، اس میں اگر وہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول گیا تو کیا اذان ہو جائے گی یا واجب یاد ہے دوبارہ دی جائے گی؟ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم یہ مستحب ہے، اگر یہ بھول گیا تو اذان ہو گئی، دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے۔ 2-3 آدمیوں سے میں نے ادھار لیا تھا قرضہ، تقریباً 300-400 روپیہ، وہ آدمی ابھی مل نہیں رہے، وہ پیسہ تو میں کیا کر سکتا، مسجد کو میں دے سکتا ہوں جہاں مسجد بن رہی ہے۔ اس کا مالک اگر واقعی مل ہی نہیں رہے تو ان کے وارث ملتے ہیں، یعنی وہ فوت ہو گئے، وارث ہوں، کوئی عزیز ہوں، تو ان سے رابطہ کریں، معلومات کر کے، اگر واقعی وہ فوت ہو گئے پھر تو وارثوں کو دینا ہوگا۔ 300-400 روپے قرضہ لیا ہوا ہے تو اب وہ قرض خواہ جو ہیں وہ غائب ہے، مل ہی نہیں رہے، تو اس رقم کو فقیر شرعی کو دے دیں۔ اس کے ورثہ بھی نہ ملتے ہوں اگر، تو پھر اسے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکوٰۃ کو دے دے گا، لیکن جب یہ لوگ اگر مل گئے تو دینی پڑے گی واپس، اور حکم شریعت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس کے باوجود وہ قرض خواہ مل گئے تو ادا کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا پہاڑوں کو بھی مقدس ہستیوں سے نسبت حاصل ہے؟ ہاں، بعض پہاڑوں کو ہے، جبل احد کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ھذا جبل یحبنا نحبہ، یہ جبل یعنی یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ جبل عیر، کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ جمادات جو ہوتے ہیں، یہ پہاڑ وغیرہ، ان میں بھی یہ حص ہوتی ہے محبت کرنے کی، بغض رکھنے کی۔ جبل طور یہ بھی مقدس پہاڑ ہے جس کا تعلق سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کو بھی کئی انبیاء کرام، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس پر جبل ابی قبیس پر آدم علیہ السلام کا مزار ہے، کہا جاتا ہے، مسجد خیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ اور جبل احد پر حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار بتایا جاتا ہے۔ سور و ہرا، غار سور، یہ بھی پہاڑ میں جہاں ہجرت کے وقت سیدنا
سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے تھے، اور غار حرا، جبل نور بولتے ہیں، اس میں غار حرا ہے، اس میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر سحری تک منہ میں کڑوا تھوک آتا ہے اور اس تھوک کو اندر نہیں اتار سکتے کیونکہ اگر اتاریں تو الٹی ہو جاتی ہے. تھوکتے رہنے سے جسم کا پانی سوکھ جاتا ہے، تو تھوک روکنے کے لیے ٹافی یا چاکلیٹ منہ میں رکھنی پڑتی ہے. اتنا وقفہ نہیں ملتا کہ نماز کی 2 رکعت بھی پڑھ سکوں. ایسی حالت میں منہ میں ٹافی رکھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے. ٹافی رکھ کر نماز پڑھنا تو وہ تو جائے گی ظاہر. سوال وقت آیا ہوا تھا کہ کوئی امام مسجد میں 2 رکعت فارغ ہونے کے بعد سونپ منہ میں رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں. اللہ، سونپ رکھی نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہ تھا کہ کھانا جو ہے وہ مفسد نماز ہے، نماز پڑھ جائے گی اس صورت میں. تو یہ ٹافی تو منہ میں رکھیں گے اور اس طرح تو گھل گھل کے جاتی رہے گی، نماز تو ان کی نہیں ہوگی. اللہ بیچاروں کو شفا عطا فرماؤ کہ عجیب و غریب مرض ہے. روزہ بھی معاف نہیں ہوگا، روزہ فرض ہے. پیٹ کی خرابی کا کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو اپنی غذاؤں پر غور کر لیجئے. ہو سکتا ہے کسی غذا کی وجہ سے یہ ہوتا ہو سکتا ہے آپ کو ڈیپ فرائی موافق نہ ہو، تلی ہوئی چیزیں، تو ان سے پرہیز کر کے دیکھ لیں. بغیر چبائے نگلنے کا رجحان عام ہے. 2 ٹک مارا اندر، 2 ٹک مارا اندر، بڑے بڑے روالے. تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے، نظام انہضام، ہضم کا جو اندر سے جو نظام ہے وہ بگڑ گیا ہو. تو اس کی اصلاح کی صورت اگر بن گئی تو انشاءاللہ یہ کڑوا پانی جو ہے یہ بھی چلا جائے گا. یہ کڑوا پانی ہوئی پت صفرا. کسی حکیم سے میرا مشورہ رجوع کریں. آپ اس طرح کے امراض میں حکیم کی دوائیں زیادہ مؤثر پائی جاتی ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے. پیٹ کی خرابیوں کے لیے یہ اگر کوئی اچھا حکیم مل جائے نا تو فائدہ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں روزہ توڑنے کا کفارہ تو ہے، مگر دل توڑنے اور دل دکھانے کا کفارہ کیا ہے؟ ہر صورت میں روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا. بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی اور یہ متحقق بات ہو، مثلا طبیب حاذق ماہر طبیب باشرع ہے، اس نے کہہ دیا تو اب روزہ توڑ دے تو بالکل وہ جائز ہے، کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے. قضا البتہ اس کی کرنی ہے. رہا کسی کا دل توڑنا، اس کی بھی صورتیں بنیں گی. بعضوں کا دل توڑنا واجب ہوگا، بعضوں کا دل توڑنا ثواب ہوگا، بعضوں کا دل توڑنا گناہ ہوگا. تو اب ہم لوگ جو ہے نا وہ عقل کے بندے نہیں ہیں، رب لم یزل کے بندے ہیں. ہم اپنی ذاتی سوچ کے غلام نہیں، ہم میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہم کو یہ طریقہ ملا ہے کہ اسی طرح اگر روزہ توڑو گے تو کفارہ دینا آئے گا. ایذا بے سبب دی، شرعی اجازت نہ تھی، کسی کا دل دکھا دیا، دل آزاری کر دی، تو ہم کو شریعت نے اس کا کوئی کفارہ نہیں بتایا. اس کا طریقہ یہ بتایا کہ توبہ کرے اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے، اس کو راضی کرے. لفظ کفارے کی یہاں کوئی مطلب ہے کہ اصطلاح ہمیں شریعت نے نہیں بتائی. اس لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان جاتے وقت قبر والوں کو سلام کرنا چاہیے. بعض لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ قبر والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس بحث میں پڑھنا چاہیے؟ جو شریعت کہے وہ کرنا چاہیے.
کیا کہہ رہی ہے شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو سلام کرو، اور اس کے سلام کے بھی مختلف صیغے کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں سلام کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ قبر والوں کو سلام کرو. تو میں ابھی عرض کر چکا کہ ہم اپنی عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں. ہاں، جیسا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبیک یا سیدی لبیک یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا بس ہمارے لیے حرف آخر ہے. اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. تو جو کہتے ہیں کہ سلام مت کرو قبروں کو، آپ ان کی بات مت سنیں، قبر والوں کو سلام کرتے رہیں. ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں قبور یعنی قبروں کے پاس گزرے تو ادھر منہ کر لیا، یعنی قبروں کی طرف منہ کر لیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اس کا ترجمہ ہے اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب یہاں دیکھو، تھوڑا آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ قبرستان تو میلوں میل پر واز پھیلے ہوتے ہیں، اور جو میت ہے وہ منو مٹی تلے، یعنی کہ یوں ظاہری طور پر اگر کوئی قبر پر کھڑا ہو کر فل ساؤنڈ لگائے اور چیخے اس پر، تب بھی وہ منو مٹی تلے مردے کو آواز نہیں جا سکتی، ایسی وہ اس کی قبر ساؤنڈ پروف ہے. لیکن میلوں میل پر جو دفن شدہ ہیں، اس کو ہم مطلب قبر کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر یا کہہ کر پکارتے ہیں، یا اہل القبور، اے قبر والوں. حالانکہ اس میں سب اولیاء کرام نہیں، سب مکس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا 2-4 میل تک سنا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سنا سکتا. کہ ہم اگر یا رسول اللہ کہیں تو ادھر سے مدینہ دور ہے اس لیے نہیں سنا سکتا اللہ، یا بغداد دور ہے اس لیے ہم یا غوث پاک کہیں تو کیا نہیں سنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ اور 2-3 میل تک کی اس کی کوئی حد بندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو تصرف ہے وہ کیا محدود ہے، لمیٹڈ ہے؟ ہرگز نہیں. تو جب عام مردوں کو یا اہل القبور کے کر ہم پکار سکتے ہیں تو بدرجہ اولا یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور یا غوث اعظم دستگیر کہہ کر پکار سکتے ہیں، یا غریب نواز کہہ کر پکار سکتے ہیں. کیسا مسئلہ ہو گیا ہے، وسوسوں کی کاٹ ہو گئی. اس طرح کی باتیں نہیں سنا کرتے، جو حدیثوں میں آ گیا خلاص اسی منن والے سوچن والے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جبکہ شیطان ہر طرح سے بند ہوتا ہے، پھر بھی چوری، ڈاکہ، قتل و غارت گیری، دیگر گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ابا ان کا جو آگے جو سوال ہے نا اس میں تھوڑی تشویش ہے. اچھا ہاں، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ شیطان بند ہے، یا یوں کہہ لیں کہ شیطان خود کچھ نہیں ہے، انسان کے پاس خود ہی کوئی ایسی طاقت ہے جو گناہ کرتی اور کرواتی ہے. اگر شیطان کے وجود کا انکار کیا پھر تو اسلام سے نکل گیا. تو شیطان کا تو قرآن کریم میں کتنی جگہ تذکرہ ہے. فرشتوں کو نیکی کی طاقت بولتے ہیں، معاذ اللہ، یہ بھی کفر ہے. کہ جنات کا وجود بھی قرآن سے ثابت. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 97 عقیدہ 3. ان کے یعنی جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے. یعنی جن کے وجود کا انکار، جن ہے ہی نہیں، شیطان ہے ہی نہیں،
یہ تو گناہ کرنے کی جو قوت ہے اس کا نام شیطان ہے، تو یہ کفر ہے۔ البتہ یہ کہ اپنے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے نا، قرین اس کو بولتے ہیں، جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان ساتھ میں پیدا ہوتے، تو شیطان جو ہے یہ ساتھ میں جو پیدا ہوتا ہے یہ کافر ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی وہ پیدا ہوا تھا، تو اس کو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کر لیا، اور وہ اچھا مشورہ دیتا تھا حدیثوں سے، اور جو ہے کہ وہ ایک ہی شیطان مسلمان ہوا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر، تبلیغ پر، کسی نبی کا شیطان بھی مسلمان ہوا اس طرح کی کوئی روایت بیان نہیں کی گئی، اور نہ آئندہ کوئی ہوگا اس کی کوئی پیشین گوئی ہے، تو یہ کافر ہوتا ہے۔ اسی کو ہمزاد بولتے ہیں، ہمزاد بہت سو نے سنا ہوگا، ہم زاد یعنی ساتھ پیدا ہونے والا، تو یہ گناہ کرواتا ہے۔ ہمزاد یہ قید نہیں ہوتا۔ اور نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں نا، ایک تو ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ تو یہ نفس امارہ یہ برا ہوتا ہے، یہ گناہ کرواتا ہے۔ تو یوں گناہ، چوری، ڈکیتی اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مردود بڑا شیطان جو قید میں آ جاتا ہے، اصل جو شیطان ہے، تو یہ آپ دیکھیے کہ نیکیوں کا زور بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے، عبادت کا ذوق بڑھ گیا رمضان میں، فائدہ ہوا، مسجد آباد ہوتی نہیں ہوتی رمضانوں میں، تو گناہوں کا زور رمضان میں ٹوٹتا ہے، نیکیوں کا جذبہ بڑھتا ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یوں شیطان کے قید ہونے سے اس کے فوائد تو آتے ہیں سامنے ہمارے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ ایک سوال پہلے چلا کہ قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام کہنا چاہیے یا نہیں، تو بحث 2 افراد میں ہوئی یا 2 طبقات میں ہوئی، الگ کوئی علم دنیا میں یہ بحث نہیں ہے، مسئلہ واضح ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایک موقف کو اپناتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں شیطان کے معاملے میں بھی اپنے موقف کو اپنایا، ایک موقف کو اپنایا، ایک خود ساختہ دلیل دی، اور اس دلیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو موقف سامنے آیا وہ کفر پر مشتمل تھا۔ تو ایسی جو سوچ رکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کو تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور کفر بقائے تو کلمہ بھی پڑھے، نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو، اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، جو حکم شریعت ہو اگرچہ وہ سمجھ میں نہ آئے لیکن بس وہ مان لے۔ جو تو بے شمار باتیں کہ ہم نہیں عقل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہماری دلیلیں کمزور ہیں، تو یہ اللہ اور رسول نے فرما دیا، اس پر آنکھیں بند رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ تو اب کوئی بولے کہ جنت کو عقل سے ثابت کرو، تو کہاں سے ثابت کرو گے؟ جہنم کو عقل سے ثابت کرو، کہاں سے ثابت کرو گے؟ قیامت کو عقل سے ثابت کرو تو کہاں سے کرو گے ثابت؟ تو یہی تو یؤمنون بالغیب، کہ ہم تو غیب پر ہی مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عقل سے ثابت کرو، کہاں سے کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو غیب الغیب ہے۔ تو یوں مطلب ہماری عقلیں جو ہیں وہ ناقص ہیں، اور اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ جو بھی قرآن و حدیث میں آیا، آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، بس ہم اس پر ایمان لائے، ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، یہی ثبوت کافی ہے کہ اللہ اور رسول نے فرما دیا۔ عقلی دلائل موجود ہیں، لیکن ہمیں کوئی ثابت کرنے کا کہہ تو ہم ثابت تو نہیں کر سکتے، ہر ایک کے پاس تو اتنے دلائل نہیں ہوتے۔ انڈرسٹوڈ ہے۔ یوں تو ہمارے علماء ایسے ہیں کہ وہ اچھے بھلے کو خاموش کر دیں، بڑے بڑے فلسفیوں کو خاموش کیا ہے۔ ایک بڑھیا کا بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو کسی نے کہا بڑی بھی یہ دنیا کو کون چلا رہا ہے؟ وہ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیا یہ تو خود بخود چل رہی ہے دنیا؟
تو بڑھیا نے کہا کہ یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، یہ میں نے ہاتھ روک لیا، نہیں چلتا، تو اس چرخے کو بھی چلانے والی کی ضرورت ہے، تو اس دنیا کو بھی چلانے والے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ۔ پیارے مرشد، اعتکاف کے لیے کم از کم کب تک مسجد میں موجود ہونا چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ ارشاد فرمائیے۔ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مختار مدینہ میں۔ کاش 20ویں روزے کے غروب آفتاب کے وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے موجود ہو، ویسے ہی موجود ہے اور اعتکاف کی نیت نہیں ہے ذہن میں، نیت سے آیا ہی نہیں ہے، مسجد میں پھر سے آیا، عصر پڑھنے کے لیے آیا اور یہاں بیٹھ گیا مدنی مذاکرے کے لیے اور نیت نہیں ہے، تو وہ معتکف نہیں ہے۔ اعتکاف کی نیت کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت حاضر ہو۔ مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں اس میں، کہ یہاں زیادہ سے زیادہ میں یہ اہتمام کروں گا کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ سے مجھے ملے، باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، ہو سکا تو پہلی صف حاصل کروں گا، کھانے پینے میں کمی لاؤں گا تاکہ میرے پیٹ میں گڑبڑ نہ ہو، گیس نہ بنے، بدہضمی نہ ہو، قبض نہ ہو، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں۔ ورنہ جو ڈٹ کے کھاتے ہیں وہ پھر ڈکارے لیتے رہتے ہوں گے، وہ بیچاروں کو گیس تنگ کرتی ہوگی، وہ قبض تو نہ جانے کتنوں کو لگ جاتا ہوگا۔ وہ زیادہ کھانا، کیونکہ یہاں مومنٹ کم ملتی ہے نا، چلنا پھرنا کم ملتا ہے اعتکاف میں، تو اس لیے کم کھائے اور اچھی طرح چبا کے کھائے، بڑا نوالا نہ کھائے۔ بڑا نوالا کھائیں گے، اب یہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا چھوٹا بڑا کس کو بولتے ہیں، یہ ایک مشکل ہے کہ سمجھاؤ تو بھی نہیں سمجھ میں آتا، حرص رہنمائی کرتی ہے اور بڑا نوالا منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور چباتے پرانی میں دیکھتا رہتا ہوں تو یوں مطلب یہ کہ بیماریاں بڑھ جاتی ہیں بعضوں کو۔ اعتکاف میں کم کھائیں گے، ہلکے پھلکے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور عبادت کر سکیں گے۔ اعتکاف میں ہم آئے ہیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے، یہ ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ سے ہم بخششی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا بھی مثال لیتے ہیں کہ جب بھکاری کسی دکان کے پاس جاتا ہے، ابے اوئے دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، ذرا یوں بولے گا تو اس کو وہ دکاندار دے گا ضرور، مگر دھکا دے گا، پیسہ نہیں دے گا۔ تو کیسا مسکین اور ہاتھ جوڑتے ہیں اور رونی صورت بناتے ہیں، چیڑ گڑاتے ہیں اور خیرات مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں خیرات مانگنے آئے ہیں مغفرت کی، تو ہمیں کیا انداز ہونا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا، تو تکار، ابے اوئے، ہٹ جا، کونی مار دیے، منہ توڑ دوں گا، باہر نکل تو اعتکاف کے بعد، اس طرح کے مکس آتے ہیں لوگ، تو یہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ بتائیے کہ مغفرت کی خیرات کیسے ملے گی؟ یہاں تو بالکل آپ کو برف سے ٹھنڈا ہو جانا ہے، برف سے بڑھ کر ٹھنڈا، بچہ بھی مارے تو وہ آپ سے جیت جائے، ایسا کمزور ہو جانا ہے، اور عاجزی، ہر ایک کے ساتھ عاجزی سے ملنا ہے، خوب ایثار کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بڑی جگہ گھیر رہی اور لمبا چوڑا بستر بچھا دیا اور اپنے قریب کسی کو پھٹکنے نہیں دیا، بیگ بھی رکھ لیا، یہ بھی ہے میری جگہ ہے، آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا۔ تو اس میں اپنی سوچ یہ ہو کہ خود تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑی تو برداشت کر لوں گا، میرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی مسلمان کو میری وجہ سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ انداز آپ کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اعتکاف کا لطف بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ جو لے کر آئے ہوں گے درد مغفرت کا تو وہ بھی ملے گی، رب کے کرم سے ہی ہوگا سب۔ فیضان اعتکاف، فیضان رمضان میں اس کا جز ہے، حصہ ہے، تو اس میں بھی کافی نیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے دنوں کوئی وہ ٹینک لے کر آئے تھے اور خوشبو سب پر ڈال رہے تھے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں،
یہ تو جو سن رہے ہیں ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور یہ پانی جس کے بھی منہ پہ جائے گا تو وہ تو چونک جائے گا, گھبرا جائے گا. میں توبہ کروائی تھی اس کو. وہ ایسا سعادت مند آدمی تھا, وہ یہ کام برسوں سے مختلف محفلوں میں کرتا تھا. اس کے بعد ٹینک کے ساتھ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے, یہاں دیکھا ضرور ہے. توبہ کی کھڑے ہو کر اس نے دیکھا. یہ تم ثواب سمجھ کر رہے ہو, یہ کارے ثواب ہے. ہم لوگ علم دین کی بات بتا رہے ہیں, شریعت کے مسئلے بتا رہے ہیں, شن کر کے منہ پر مار دیا فوارہ, تو غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تکلیف ایزا بھی ہوتی ہے آدمی کو, سب کو تھوڑی کوئی مزہ آتا ہے اس طرح. ہمارے گلاب چھڑکنے کا بھی رواج ہے, سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا, یہ لوگوں کے منہ پہ مارتے ہیں. گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں, ڈالتے ہیں نہیں, گھروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں نا, اس میں یہ ابھی بھی ہے. ہاں, چھڑکتے رکھ دیا جائے ادھر, خوشبو اس سے آئے, اور یہ اعلان کر دیا جس کو اپنے پر ڈالنا ہے اس کو اجازت تو بھلے ڈالے. بھائی یہی سمجھ میں آتا ہے اس کا. اب کسی کے منہ پہ ڈالو گے, اب اس کو ہے الرجی, اب گلاب کا پانی گیا اور آنکھ چھی کر کے چھینکیں شروع ہو گئی اس کی, اس کا تو بیچارے کا بیڑا پار ہو گیا, نزلہ لگ گیا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.